السلام علیکم ڈیئر بردر سسٹرز اینڈ فیملی ممبر، اٹس میں عبدالوہاب ود نیو ایپیسوڈ۔ دوستو، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا کیپشن یہ ہے کہ آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا۔ بغداد کے خلیفہ تھے، ان کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو انہوں نے شہر میں اعلان کروایا کہ جس گھر میں ایک حافظہ ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کرے، رات کو اپنے گھر میں دیا جلائے، گھر کی چوکھٹ پہ دیا رکھ دے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ گھر میں بچی حافظہ ہے، تو ہم اپنے بیٹے کی شادی وہاں پہ کر دیں گے۔ جب رات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ تقریباً ہر گھر میں دیا جل رہا تھا، مطلب ہر گھر میں ماشاءاللہ ایک حافظہ تھی۔ پھر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا فیصلہ کرنا۔ انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ ایسا کریں، اب وہ لوگ دیا جلائیں جو بچی گھر میں ہو، وہ حافظہ بھی ہو، اور متا امام مالک کی جو ہے وہ بھی حافظہ ہو، متا امام مالک بھی اس کو ازبر ہو۔ تو اگلے دن آدھا شہر تھا، اس نے دیے جلائے، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو شہر ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ کتنا روشن ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظہ ہے، اور آدھا شہر ایسا ہے جنہوں میں موتا امام مالک انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال انہوں نے جیسے بھی اپنی بچی کی شادی کی، اور لیکن ان کے اندر ایک سیٹسفیکشن تھی کہ مطلب میرا جو شہر ہے اور وہاں کی خواتین جو ہیں وہ اتنی کوالیفائڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور قرآن کی حافظہ ہیں، وہ آنے والی نسل کو یہ اتنی اچھی تربیت دیں گی، ہماری نسل محفوظ ہے۔ تو آج کے دور میں اتنی ایک افراتفری کا دور ہے، اور فیمنزم کا ایک وائرس پاکستان میں آتا ہے سال میں ایک بار۔ عورتوں کا عالمی دن ہوتا ہے، وہ پری 3 days اور پوسٹ 4 days، مطلب پورے ہفتہ وہ سیزن چلتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، عورتیں اٹھتی ہیں، وہ آ کے اپنی جو فیمنزم کا مطلب مربع ڈالتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہمیں اپنے رائٹس دو، یہ دو، وہ دو۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اسلام نے جو خواتین کو جتنے رائٹس دیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ شاید کسی مذہب نے بھی دیے ہوں۔ مطلب آپ سب لوگ جو بھی سنتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ظاہر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے سب نے یہی پڑھا ہے کہ اب اسلام نے جو خواتین کو یہ مقام دیا ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا، تو اسلام نے ان کو عزت دی ہے، بیٹی کا ایک خوبصورت رشتہ دیا ہے، ماں کا اتنا پاکیزہ اور رشتہ دیا ہے، اور بیوی کا رشتہ دیا ہے، بہن کا رشتہ دیا ہے۔ تو اتنے مقدس رشتوں میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب فار ایگزامپل ایز اے مین میں جاتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، سارا دن آتا ہوں گھر، میں باہر کا سسٹم دیکھ رہا ہوں، اور گھر میں میری مسز گھر کا سسٹم دیکھ رہی ہیں، ہم اپنے بچے کی بہترین پرورش کر رہے ہیں، ہم سب لوگ مطلب اسی طرح کے ایک سرکل میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب مطلب آفس میں کبھی کبھی جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنا سٹریسفل ماحول ہوتا ہے، آفس کی انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کے لیے کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ورک پلیس پہ۔ اور اگر میں سوچتا ہوں کہ اسی طرح اگر میں دیکھتا ہوں کہ باقی جس طرح خواتین کس طرح سے باہر جاب کرتی ہیں، کتنی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمارے اندر یہ بات ڈالی ہے، اور ہم تیری رضا میں راضی ہیں کہ ہم اس طرح سے مینج کرتے ہیں۔ اب ایک عورت ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ اگر اس کا شوہر ہے اتنا وہ باعزت طریقے سے وہ روزی کما کے لاتا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ صبر شکر نہیں کرتی، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے بھی باہر نکلنا ہے، مجھے بھی جاب کرنی ہے، میں کسی سے کم نہیں ہوں، مجھے معاشرے کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ بیچاری ورک پلیس پہ بھی اس کو پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کی اس کی مینوفیکچرنگ ایسی ہے ہی نہیں ورک کے حساب سے۔ جو مطلب مرد کا کام ہے وہ مرد کو سوٹ کرتا ہے، جو عورت کا کام ہے وہ عورت کو سوٹ کرتا ہے۔ تعلیم بہترین ہونی چاہیے، ڈاکٹری میں جانا چاہیے، انجینئرنگ میں جانا چاہیے، سارے کام کرنے چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نظام ہے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ میری اس ویڈیو میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں عورتوں کے خلاف بات کرتا ہوں یا کر رہا ہوں۔ یہ جو عورتیں خواتین ہیں، انہی کی وجہ سے تصویر کائنات میں رنگ ہے، ہم خوبصورت رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اتنی تعلیم دینی چاہیے، اتنی تعلیم ان کے پاس ہونی چاہیے مذہبی لحاظ سے بھی، اور دنیا کے ہر علوم میں یہ اتنی ماہر ہونی چاہیے کہ یہ اپنی آنے والی نسل کو بہترین طرح سے پروان چڑھا سکیں۔ تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، تھینک یو فار یور فیڈ بیک، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔